السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات زندگی، پیدائش سے لے کر نبوت اور رحلت تک۔ پیش خدمت ہے 5ویں قسط، اور آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عمر میں حلف الفضول نامی جماعت میں، جو کہ ایک چھوٹی سپاہ کا نام تھا، داخل ہوئے، کیونکہ عرب مورخین نے جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ظہور اسلام سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو تاریخ کے نقطہ نظر سے تسلسل کے ساتھ ضبط نہیں کیا، لہٰذا ہمیں کچھ واقعات کی صحیح تاریخ کا علم ہے اور کچھ واقعات کی اصلی تاریخ سے بے خبر ہیں۔ گزشتہ قسط سے آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ اس زمانے میں ایک بدوی عرب پر انفرادی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی، اس لیے اگر کوئی عرب باشندہ کسی کے قتل کا مرتکب ہوتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کی بجائے اس کے پورے قبیلے سے انتقام لیتا تھا، لہٰذا ان صحراؤں میں جو کوئی بھی کسی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس کا خمیازہ اس کے تمام قبیلے کو بھگتنا پڑتا تھا۔ لیکن جب بدوی باشندے شہر نشین ہو گئے اور انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی تو اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا طریقہ کار مؤثر نہ رہا، کیونکہ اگر کوئی فرد مکہ کے شہر میں ظلم و ستم کا نشانہ بنتا تو وہ بدلہ لینے کی غرض سے قریش کے 10 متحدہ قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ میں پولیس تھی، نہ ہی عدالت، ہر قبیلہ اپنے اختلافات کو خود ہی حل کرتا تھا اور ہر قسم کے اختلافات قبیلے کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ تاہم اگر کوئی بیرونی دشمن مکہ پر حملہ آور ہوتا تو قریش کے مختلف قبیلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو جاتے اور دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیتے تھے۔ لہٰذا مندرجہ بالا صورتحال کے پیش نظر اگر کوئی صحرا نشین مکہ آتا اور وہاں اس کی حق تلفی کی جاتی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا کہ صحرا جا کر اپنے قبیلے کے افراد کو اکٹھا کرے اور اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کی غرض سے متجاوز شخص کے قبیلے سے نبرد آزما ہو۔ لیکن جب ظلم کا نشانہ بننے والے کا قبیلہ صحرا سے مکہ آتا تو ایک بیرونی دشمن محسوب ہوتا اور اسے ایک کی بجائے قریش کے 10 قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب باہر کا کوئی شخص مکہ آتا اور وہاں اس کی حق تلفی ہوتی تو نہ وہ انصاف حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے انتقام لے سکتا تھا۔ ایک عرب مورخ سہیلی لکھتا ہے کہ ایک دفعہ کعبہ کی زیارت کے دنوں میں ایک عربی باشندہ جب اپنی نوجوان لڑکی کے ہمراہ جنوبی صحرا سے مکہ آیا تو وہاں کے ایک مالدار تاجر نے لڑکی کو اغوا کروا لیا۔ لڑکی کے باپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صحرا واپس چلا جائے اور اپنے قبیلے کے افراد کے ہمراہ دوبارہ مکہ آئے اور اس تاجر کے قبیلے سے نبرد آزما ہو تاکہ اپنی لڑکی کو نجات دلا سکے۔ لیکن جس شخص نے لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ جانتا تھا کہ لڑکی کا قبیلہ بہت چھوٹا ہے اور اس قبیلے کے افراد قریش کے قبیلوں سے لڑنے کی جرت نہیں کریں گے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے مطلع ہوئے تو انہوں نے قریش کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اس بات پر رضامند نہ ہوں کہ مکہ میں اس قسم کا ظلم رواج پیدا ہو۔ قریش کے کچھ نوجوان جو رضاکارانہ طور پر مظلوموں کے حامی تھے خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے باہمی طور پر یہ حلف اٹھایا، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ مظلوم کی اس قدر حمایت کریں گے کہ ظالم اس کا حق دینے پر مجبور ہو جائے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس راہ میں ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں، خواہ مظلوم مالدار ہو یا غریب۔ مندرجہ بالا حلف اٹھانے کے بعد قریش کے نوجوانوں نے، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، حجر الاسود کو آب زمزم سے دھو کر اس پانی کو پیا تاکہ ان کی قسمیں پکی ہو جائیں اور ان کے باہمی عہد کی توثیق ہو جائے۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے نوجوان اس تاجر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جس نے مذکورہ لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے تاجر کے گھر کو محاصرے میں لے لیا اور اس سے کہا کہ اغوا شدہ دوشیزہ کو بے دریغ اس کے باپ کے حوالے کر دے۔ اس مالدار شخص نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں اگلی صبح لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دوں گا۔
لیکن آپ نے اور قریش کے نوجوانوں نے اس کی بات قبول نہ کی اور کہا کہ لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کے والدین کے حوالے کیا جائے۔ لہٰذا مذکورہ تاجر اس دوشیزہ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک اجنبی سوداگر سے مال خریدا لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اجنبی سوداگر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مکہ میں ایک رضاکار تنظیم حلف الفضول کے نام سے موجود ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے، لہٰذا وہ مایوس ہو کر مکہ سے واپس چلا گیا، کیونکہ اس کا قبیلہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ قریش کے 10 قبیلوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے آگاہ ہوئے تو ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ وہ اجنبی سوداگر سے خریدے ہوئے مال کی قیمت ادا کرے، اور ابو جہل وہ قیمت ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی اجنبی شخص مکہ میں ظلم و ستم یا حق تلفی کا نشانہ بنتا تو رضاکاروں کی تنظیم حلف الفضول بلا تعامل اس کی مدد کرتی تھی، اور بعد میں پیغمبر اسلام یہ کہتے تھے کہ مجھے حلف الفضول نامی سپاہ میں حصہ لینے سے اتنی مسرت اور سر بلندی کا احساس ہوتا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا کہ سرخ بالوں والے 100 اونٹوں کے بدلے اس سپاہ کو چھوڑ دوں تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ پیغمبر بننے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس رضاکار تنظیم کی ایجاد کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت عرب قبیلوں کے عدالتی نظام میں انقلاب برپا کر دیا اور قبیلوں کے باہمی انتقام کے اصول کو متزلزل کر دیا۔ بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو یہ روش مکمل طور پر باطل کر دی گئی۔ مظلوموں کی حمایت کے لیے حلف الفضول نامی رضاکار تنظیم کی تشکیل کو ایک معمولی واقعہ تصور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنظیم کی ایجاد سے اس وقت کے معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس وقت جزیرہ العرب میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک خطا کار سے اس کی زیادتی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے اور اس سے ظلم کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مظلوم کا قبیلہ طاقتور ہوتا یا اس کے قبیلے کے افراد فداکاری کرنے پر تیار ہوتے تو وہ شخص اپنا حق وصول کر سکتا تھا، ورنہ اسے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی مقتول کا قبیلہ طاقتور نہ ہو یا اس کا قبیلہ انتقام لینے کی ہمت نہ رکھتا تو مقتول کا خون بھی پائمال ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے معاشرے میں سبھی لوگ، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن پر ظلم ہوتا اور جو ظالم سے اپنا حق مانگنے سے قاصر تھے، یہی سمجھتے تھے کہ یہ صورتحال ایک عام سی بات ہے، اور کوئی یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ ایسے سماجی نظام کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول کی داغ بیل ڈال کر یہ درس دیا کہ ظالم کے مقابلے میں ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، خواہ مظلوم کا قبیلہ کمزور ہو اور کوئی اس کے لیے جان لڑانے پر تیار نہ ہو۔ آپ کی قابل ستائش اخلاقی صفات سے قطع نظر ان میں پیغمبر بننے سے پہلے بے پناہ صلاحیتیں موجود تھیں، اور اگر یہ صلاحیتیں نہ ہوتیں تو وہ پیغمبری کے لیے کیوں کر منسوب ہوتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اقدامات سے جو انہوں نے پیغمبر بننے سے پہلے انجام دیے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ استعداد اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بلا شبہ دوسروں پر برتر تھے۔ وہ سماجی، سیاسی، معاشی اور حتیٰ کہ عدالتی نظام کے مسائل کو ایسے نقطہ نظر سے دیکھتے تھے جنہیں عام لوگوں کی عقل سمجھنے سے قاصر تھی۔ حضرت ابو طالب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اگرچہ اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے لیکن اپنی بے بذاتی کے باعث آپ کی خدمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن مکہ کے دوسرے تاجر جو آپ کی دیانتداری اور شرافت کے چرچے سن چکے تھے، یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہ نوجوان ان کے پاس ملازمت اختیار کر لیں۔ انہی تاجروں میں ایک خاتون بھی تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ تھا، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلوں کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں
اور ان کے لیے کام کریں۔ آپ نے یہ تجویز اپنے چچا کے سامنے پیش کی اور ان سے مشورہ مانگا کہ آیا اس خاتون کی تجویز کو قبول کر لیا جائے یا نہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ ایک مالدار عورت ہے اور وہ تمہیں اچھی مزدوری دے سکتی ہے، لہٰذا میرے خیال میں ان کی تجویز کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت تک امی خدیجہ نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر فوت ہو چکے تھے۔ امی خدیجہ چونکہ ایک سوداگر تھیں، لہٰذا وہ تاجرہ کے نام سے مشہور تھیں اور مکہ کے بہترین گھروں میں سے ایک میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ بہرحال حضرت محمد امی خدیجہ کے پاس گئے اور سفر پر جانے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ امی خدیجہ نے کہا کہ تمہیں میرے قافلوں کے ہمراہ شام کے سفر پر جانا ہوگا اور میرے 2 قریبی لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ان میں سے ایک میرا بھتیجا خدیمہ اور دوسرا میرا غلام میسرہ ہوگا۔ آپ امی خدیجہ کے تجارتی قافلے کے سربراہ کے طور پر سفر پر روانہ ہو گئے اور شام کے ملک میں داخل ہو کر بصرہ کے نزدیک پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بصرہ کے نزدیک ایک مانوی زاہد رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، لیکن اس مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو بحیرہ فوت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک اور راہب جس کا نام ناسٹورس تھا اس صومعہ میں زندگی بسر کرتا تھا۔ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ ناسٹورس بحیرہ کی طرح مانوی فرقے سے تعلق رکھتا تھا یا نہیں، لیکن جب ناسٹورس نے 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو اس نے بھی بحیرہ کے الفاظ کو دہرایا اور کہا کہ اللہ کسی خاص قوم کے انحصار میں نہیں، اور یہودیوں کا یہ کہنا کہ قوم یہود دنیا کی تمام قوموں سے برتر ہے ان کی خود پسندی کی علامت ہے، کیونکہ خدا کا تعلق دنیا کی ساری قوموں سے ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عرب یا کوئی اور قوم۔ ناسٹورس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جزیرہ العرب میں ایک پیغمبر آنے والا ہے جو بت پرستی کی رسومات اور باطل عقیدوں کو ایک سچے اور حقیقی دین میں بدل دے گا۔ جب آپ شام کے سفر سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے اس سفر کی مزدوری کے طور پر انہیں ایک اونٹ بخش دیا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت ایک اونٹ کی قیمت کیا ہوتی تھی تو ہمیں اس زمانے کی دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک اونٹ کی قیمت 400 درہم ہوتی تھی۔ ایک غلام 150 سے لے کر 800 درہم تک خرید و فروخت ہوتا تھا۔ تاہم ایک غلام کی قیمت اس کی جوانی، بڑھاپے اور خوبصورتی یا بدصورتی کے پیش نظر متعین کی جاتی تھی۔ مکہ کے بازار میں ایک نیزے کی قیمت 4 درہم تھی اور ایک کجاوا جسے اونٹ کی پیٹھ پر باندھتے تھے 13 درہم میں خریدا جا سکتا تھا۔ ایک کدال جس سے زمین کھودی 6 درہم میں بکتی تھی، اور مکہ کے بازار میں ایک روٹی کی قیمت بھی 6 درہم ہوتی تھی، لہٰذا روٹی بہت مہنگی تھی اور صرف مکہ کے اہل بذات ہی روٹی کھا سکتے تھے، جبکہ دوسرے عام لوگ گندم کی روٹی کھانے سے محروم تھے اور صرف اونٹنی کے دودھ اور کھجوروں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے سفر کے بعد جو مزدوری حاصل کی وہ اس سے راضی ہو گئے، اور امی خدیجہ بھی ان کے کام سے مطمئن ہو گئیں، لہٰذا انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر سفر پر روانہ کر دیا۔ آگے کے حالات اور واقعات زندگی سننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئی قسط کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔